جب سیلف ریفلیکشن ہماری بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے اوپر بھی غور و فکر کریں. ہمیں اپنے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے کہ کیا باتیں ہمیں پتہ ہیں کیا نہیں پتہ. ریئل ایشوز جو ہیں لائف کے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹس ہونی چاہیے. ہمیں ریئل ایشوز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. ہم اب اس ایج میں جس ایج میں آپ ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یو ہیو سین نتھنگ ان لائف. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم گھر میں کوئی بات کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ٹیچرز کے سامنے کوئی ایسے آئیڈیالوجی دیتے ہیں تو ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ وی آر گیٹنگ ریجیکٹڈ. وہ ہمیں ریجیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے بیٹا زندگی ایسی نہیں ہے. یہ جملہ تو کامنلی ہم نے سنا ہے نا کہ بیٹا جب کماؤ گے نا تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا, لگ پتہ جائے گا تمہیں. وہ اپنی طرف سے بیچارے ڈیسپریشن میں ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لک دس از ناٹ ہاؤ لائف از. اور کیونکہ ہم بڑے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں ہیں نا, ہم نے گھروں میں کیا دیکھا ہے, مثلا میں نے اپنے اماں ابا کو فل ایٹیچیوڈ دیا اور بیچارے پھر ہم سے معافیاں مانگ رہے ہیں, جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں کر کے دے رہے ہیں, ہماری فیسیں بھی دے رہے ہیں, ہمیں کھانا بھی دے رہے ہیں. آپ یہ والا ایٹیچیوڈ کسی اور انوائرمنٹ میں دکھا کے کر لیں, کام کروا کے دیکھ لیں. آپ یونیورسٹی میں آئیں, اپنی ٹیچر کو فل ایٹیچیوڈ دیں, ایکسل کر کے دیکھ لیں اس سبجیکٹ میں. پھر آپ جاب پہ جائیں اور جہاں جاب کریں فل ایٹیچیوڈ دے کے دیکھیں. آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ٹک سکتے. آپ کسی کمپنی کے CEO بن جائیں اور اپنے امپلائیز کو فل ایٹیچیوڈ دینا شروع کر دیں, کوئی آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا, آپ کی کمپنی کلیپس کر جائے گی. ہم کہیں پہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. صرف ایک گھر ہے جہاں پہ ہم یہ کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پھر وہ مسائل بڑھاتے ہیں. ٹھیک, تو ہم نے گھروں میں بھی کس چیز کو پریکٹس کرنا ہے, باہر بھی کس چیز کو پریکٹس کرنا ہے. ایک اور چیز جو ہماری ایمپتھی ڈیولپمنٹ میں ان آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ میں بہت ہمیں ہیلپ کرتی ہے, دیٹ از والنٹیئر ورک. جتنا والنٹیئر کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایمپتھی بڑھتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کسی آرفنیج میں جائیں گے, آپ کہیں پہ جو سفرنگ لوگوں کی ہے وہاں پہ کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. کوئی آپ ایسی ڈرائیو کا حصہ ہوں گے جہاں پہ آپ کہیں پہ پانی نہیں لوگوں کو مل رہا, کھانا نہیں مل رہا. آج کل دیکھیں ہمیں بہت جگہوں پہ نظر آتا ہے, یہ ہمیں ایمپتھی کا ماڈل رمضان میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. لوگ جگہ جگہ جو ہے لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, ان کا خیال کر رہے ہیں. اور جب وہ لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں فلاں یہ اتنی سی چیز جو ہمیں دے رہے ہیں منیمم, وہ اتنی خوشی سے کھا رہے ہیں, اور ہمارے گھر میں اتنا کھانا ہے اور ہم اس سے بور ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ لیوش کھانے سے بور ہو چکے ہیں. سو کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو یہ خیر خواہی اور ایمپتھی کی طرف لے کر جائے گی. اسی طرح ود ان یور یونیورسٹی انوائرمنٹ پیئر مینٹرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے. واٹ از دیٹ؟ کہ آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے, جونیئرس ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھ کے ہو سکتے ہیں جن کی ایکیڈیمک اسٹرگلز ہیں, اینڈ یو آر ویری گڈ ان دیٹ سبجیکٹ. تو آپ کے ٹیچرز ان کے ساتھ پیئرز بنا دیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور ان کو ہیلپ کرنا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, پھر ایمپتھی آتی ہے کہ اچھا اگر اللہ نے مجھے ایک اسکل دیا ہے تو مے بی آئی کین ہیلپ سم ون تھرو دیٹ. دیکھیں پہلے زمانے میں یہ جو ہوتے تھے نا ٹیوشن سینٹرز اور ایسی چیزیں نہیں تھی. بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتے تھے, اور کوئی بہت ہی لوگ ایکسیپشنل ہوتے تھے جو کہیں کسی سے ٹیچر سے کوئی گائیڈنس لیتے تھے. گھروں میں ٹپیکلی یہ رواج تھا. جب ایمپتھی ختم ہوئی تو بہن بھائیوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھائیں گے انہیں, یا اگر پڑھائیں گے تو اماں ہمیں کتنے پیسے ملیں گے. ہم نے ہر چیز کو پھر وہ کمرشل ایلیمنٹ سے دیکھنا شروع کر دیا. پھر اسی طرح سے کبھی کبھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہوں کے لیے کوئی ڈرائیوز کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. جیسے کوئی ڈسیبلٹیز کے لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کے اندر یہ ایک ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. آپ اپنی اس چیز کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ جرنلنگ بھی کریں, آپ اس کے بارے میں آرٹیکلز لکھیں, اس کے بارے میں یہاں پر اپنے کبھی کبھی کوئی سٹوریز شیئر کریں, اپنی لائف کی سٹوری شیئر کریں کہ میں نے جب ایمپتھی کو پریکٹس کیا تو مجھے کیا کیا بینیفٹ جو ہے وہ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی سختی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے سختی دور کرے گا. اور جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا, یعنی کسی نے کوئی قرض دیا یا کوئی ایسی بات ہے, کوئی ڈیڈ لائن ہے, اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانپے گا تو اللہ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں ڈھانپے گا. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم
اس نظر سے ایمپتھی کو پریکٹس کریں کہ وہ ہمیں بھی ٹرانسفارم کرے, ہماری فیملیز, ہمارے ریلیشن شپ اور ہماری پوری سوسائٹی کو کرے. میں نے اپنی لائف میں ایک ایسا اسٹوری دیکھی ہے, کہ ایسا سمجھ لیجیے ایک ایسا قصہ دیکھا ہے. ہمارے سوسائٹی میں ایک انکل ہیں, انہوں نے اپنے پیرنٹس کا جنازہ نہیں پڑھا اس وجہ سے, جبکہ وہ ہیں بہت دیندار ہے, 5 وقت کی نماز بھی ہم نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اور بھی جتنے بھی دین کے معاملات ہیں ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو درباروں پر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور وہاں پر مانگتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنی اولاد اپنے مال سے مجھے عزیز کر دی, اس وجہ سے میں نے ان کا جنازہ چھوڑا. انہوں نے نہ اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا اور نہ ہی اپنے والد کا جنازہ. امام, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو صرف یہ بات کہوں گی کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے اپنے والدین کی بھرپور خدمت کرنی ہے. اگر ہمارے والدین کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو کہ دین میں منع کیا گیا ہے تو ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہے. اور اگر کوئی ایسا چیلنج آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا, تو اس سلسلے میں ہمیں کسی اسکالر سے پوچھنا چاہیے کہ اسکالر ہمیں کیا بتاتے ہیں. اگر اسکالر ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے تو آپ کریں. اور اگر اسکالر کہتے ہیں, کیونکہ آپ ایگزیکٹ پریکٹس ان کو بتاتے ہیں نا کہ جی یہ وہ کرتے تھے اور اس وجہ سے وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, تو آپ اسکالر سے پراپر اوپینین لے کر یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اسکالر اگر ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ نہیں پڑھیں گے, اور اگر اسکالر ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ پڑھ لیں تو پھر آپ پڑھ لیں گے. میم, یہ کوشچن مجھے کافی ٹائم سے تنگ کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی لائف میں ایسی اسٹوریز بھی سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کا بھی جنازہ پڑھا تھا, ان سے بڑا گنہگار کوئی نہیں تھا, اپنا لعاب بھی دیا, اپنا کتا بھی دیا کہ شاید ان کی بخشش ہو جائے. لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے جج کریں کہ ان کا جنازہ بھی نہیں. دیکھیں, آپ نے جو اگزامپل دی ہے نا عبداللہ بن ابی کی, اس کا جنازہ پڑھا اس لیے کہ وہ ہپوکریٹ تھے نا, جو منافق تھے ان کی آئیڈینٹی کو ان اے وے چھپایا گیا تھا. چاہے وہ بعد میں تو ہمیں ساروں کا نام اس طرح کھل کے سامنے آئے ہیں اور ویسے ان کے بیہیویئر سے پتہ تھا. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کے والد شرک کرتے تھے, تو آپ دیکھ لیں ان کا معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا تھا ابو طالب کا, جبکہ انہوں نے ہر موقع پہ ان کو سپورٹ کیا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سچویشنز ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہیں. ہمیں ایک ایگزامپل کو پک کر کے اپسیٹ نہیں ہونا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کے معاملات کیا تھے, انہوں نے کسی عالم دین سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا. اگر ان کے سامنے ایسی بات ہو تو ان سے صرف یہ پوچھا جائے کہ جی آپ نے اپنا یہ معاملہ پورا کیا کسی اسکالر, اوتھینٹک اسکالر سے ڈسکس کیا تھا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کسی اوتھینٹک اسکالر سے ڈسکس کر کے کام کیا تھا, دین وی لیو اٹ ٹو دیٹ. جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی نا کہ وہ پھر اسکالرز والی بات ہو جاتی ہے. اور ہم اپنی طرف سے نہ سوچیں کہ میرا یہ خیال ہے ان کو یہ کرنا چاہیے, میرا یہ خیال ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. جیسے میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جن میں ان کے جو والد تھے, بچے بہت دیندار تھے, اور ان کے جو والد تھے وہ نہ نماز پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ اوپنلی کہتے تھے, بہت افورڈنگ فیملی تھی, اوپنلی کہتے تھے کہ میں نے کوئی حج وج نہیں ابھی کرنا, آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ. مطلب ہر سال وہ ادھر ادھر ٹرپس پہ جاتے تھے, گھومنا پھرنا, عیاشی کی زندگی. تو ان کے بچے بہت پریشان رہتے تھے, اور ان کے بچے اتنی دعائیں ان کے لیے کرتے تھے. یعنی ان کے جو رشتہ دار تھے وہ کہتے تھے ان صاحب کا دین پہ آنا امپاسبل ٹاسک ہے, یہ کبھی دین پہ نہیں آئیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے بچوں نے سجدوں میں جا جا کے راتوں کو دن, حج, عمرے, ہر موقع پہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کی اور اپنے والدین کو میکسیمم سروس پرووائڈ کی. اتنی ان کی خدمت کی, اتنی ان کی خدمت کی کہ آپ سوچیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا, یہ معجزہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہوئے, وہ حج بھی کرنے گئے, اور وہ دین کی ویلیو بھی کرنا شروع کر دی انہوں نے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس چیز میں, اس الجھن میں پڑ جائیں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا, ہم اس سے سبق یہ سیکھیں کہ ہمارے والدین جو ہیں ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے ہمیں سیکھنا کیا ہے. عام تاثر ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو. ایک عام تاثر معاشرے میں پیدا ہوا ہے کہ ہر ایک بندہ اپنی طرف سے قرآن مجید کو پڑھتا ہے, پھر اس کو اپنی طرف سے سمجھتا ہے. یہ چیز بہتر ہے یا کسی ایکسپرٹ کے ساتھ وقت نکال کر جا کر وہاں سے پڑھے؟ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے.
سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی قرآن تو ہمیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، ہم خود کر لیں گے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم خود پڑھ سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں. بات یہ کہ جو بھی امپورٹنٹ سورسز آف نالج ہیں آپ دنیا میں دیکھ لیں یا فیلڈز ہیں، اس میں کہیں پہ بھی ہم خود پڑھ کے کوئی کام نہیں کر سکے. میں خود پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکی، ہم تو خود پڑھ کے میٹرک ایف ایس سی بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے. جو بچے گھر میں رہ کے پرائیویٹ پڑھتے ہیں ان میں اور جو لوگ کسی ادارے میں جا کے پڑھتے ہیں، آپ کو ان میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے، ان کے بیہیویئرز میں، ان کے پرسپیکٹیو میں، ان کی ڈیپتھ آف نالج میں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی فیلڈ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں دنیا میں، اس میں کبھی بھی ٹیچر کے بغیر، استاد کے بغیر آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا. اچھا، ادھر سے ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے پتہ نہیں کیوں سوچ لیا، جبکہ یہاں پہ ہمارے سٹیکس بہت ہائی ہیں. دنیا میں اگر فرض کریں آپ کوئی چیز پرائیویٹلی بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنے اون پہ پڑھ لیتے ہیں، سیلف اسٹڈی سے کر لیتے ہیں، وہ تکے سے آپ چل جائیں گے یا تھوڑا بہت کر کے آپ گزارا کر لیں گے. لیکن قرآن کا معاملہ یہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، اس میں بڑے ڈیلیکیٹ میٹرز ہیں جن کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اگر ہم شروع سے دیکھ لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پڑھاتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام آ کر دیتے، نازل بھی ان کے دل پہ جو نازل ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام، اور وہ تعلیم بھی وہاں سے ان کے لیے آتی تھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے. کبھی صحابہ کرام نے خود سے انٹرپریٹیشن نہیں کی، جو سیکھا ان سے سیکھا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تبع تابعین آگے. ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ دینی مجالس میں جا کر ایکسپرٹ سے ہی لوگ سیکھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایک حدیث کی اوتھینٹسٹی کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے دن ٹریول کرتے تھے اور جا کر کتنی کتنی دیر وہاں بیٹھے رہتے تھے، گرمی میں یا جیسا بھی موسم ہوتا تھا اور جیسے حالات ہوتے تھے، اور صرف کنفرم کرتے تھے کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر کہ یہ جو نالج ہے، یہ حدیث ہے، یہ درست ہے کہ نہیں ہے، یہ چین ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن جو ہے یہ مذاق نہیں ہے، اور ہمیں پراپر اسکالرس کے پاس جا کے پڑھنا چاہیے. یعنی میں تو ہمیشہ کہتی ہوں جو کلاسیکل نریٹرز ہیں، اور آپ کو کیسے پہچان ہوگی ان اسکالرس کی کہ وہ آپ کو آپ کی لذت کے خواہشات کے حساب سے باتیں نہیں سکھائیں گے. وہ آپ کو وہ بتائیں گے جو کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما جیسے آپ نے نازل فرمایا ہے، میں اپنی خواہشات کے مطابق اس سے انٹرپریٹیشن نہ کروں. تو ہمیں استاد کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور وہ استاد بھی وہ ہونے چاہیے جن کا پراپر عبور ہو اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق ہمیں نہ پڑھائیں. جب وہی بچہ اگر اس کو جب بھیجتا ہے تو ٹیچر کی بات نہیں سنتا ہے، ٹیچر کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ وہ بالکل سمپلی ٹیچر بار بار دیتا بھی ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن وہ بچہ ضدی ہوتا ہے. جی، آپ یہ جو بیہیویئر بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کو گھر میں بہت سپریس کیا گیا، ڈانٹا گیا، سختی سے ڈیل کیا گیا، وہ بچہ جو ہے اس کے اندر ایک بیہیویئر آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفائنڈ بیہیویئر. ڈیفائنڈ بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، باغی پن اس کے اندر بہت آ جاتا ہے. اب وہ جب ایک ایکیڈیمک انوائرمنٹ میں آتا ہے اور ٹیچر اس کو پڑھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کیونکہ میں پچھلے 15-16 سال سے والنٹیئر کرتی ہوں اور بہت اداروں میں جاتی ہوں اور بچوں کو بھی میں بہت پڑھاتی رہتی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ 2 چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ورک کرتی ہیں. ایک جو ورک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سبجیکٹ کمانڈ بہت ہونا چاہیے. ٹیچر کو اپنے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اساتذہ زیادہ تر محنت نہیں کرتے، پراپر پریپریشن کے ساتھ نہیں آتے ہیں اور ہمارے اپنا ایموشنل کنٹرول نہیں ہوتا ہمارا، ہم انٹرسٹنگ طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو. اور دوسری بات جو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ ہے کہ ہر بچے سے محبت کرنا، ہر اسٹوڈنٹ سے محبت کرنا. یعنی میرے لیے میری کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ مس بیہیو کر رہا ہے، سن رہا ہے، نہیں سن رہا. اکثر اوقات ٹیچرز یہ کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ سن رہا ہے ان کو تو بہت عزت دے دیتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ نہیں سن رہا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اسٹوڈنٹ کی بھی بہت زیادہ عزت ہونی چاہیے. جتنی آپ عزت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی، اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا پھر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں. وہ تو بیچارے ویسے پیار کے، محبت کے، توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں. جیسے مجھے کسی انوائرمنٹ میں بار بار جانا ہے نا پڑھانے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں چاہے وہ بڑے بچے ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں، میں اپنی آڈینس کو جو پڑھاتی ہوں نا، پہلے میں ایک بیسک چیز تیار کرتی ہوں. پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ جو میں نے پریپریشن کی ہے
وہ جو میری کلاس میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا جو کسی کی بات نہیں سنتا, پڑھنا ہی نہیں چاہتا, اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا, وہ زبردستی آ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اور اگر میرے دل سے آواز آتی ہے وہ نہیں سنے گا, وہ میرے اس لیکچر سے جو میں نے پریپیئر کیا ہے سخت بور ہو جائے گا. تو میں پھر دوبارہ اس کی تیاری کرتی ہوں, میں اس میں وہ پوائنٹس ڈالتی ہوں, میں وہ اینگلز ڈالتی ہوں, میں وہ ایگزامپلس سوچتی ہوں, میں وہ طریقہ سوچتی ہوں کہ میں نے اس اسٹوڈنٹ کی اٹینشن لینی ہے. اور کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں جو بھی پڑھاؤں گی نا, جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں, جو بیچارے معصوم پڑھنے والے بچے ہیں, انہوں نے ہر حال میں خوش باش پڑھ کے چلے جانا ہے, انہوں نے نہیں تنگ کرنا. تنگ مجھے کس نے کرنا ہے؟ اس انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ نے جو بیسیکلی مجھے یہ بتا رہا ہے اپنے مس بیہیویئر سے کہ میم آپ ہمیں سخت بور کر رہی ہیں, مجھے آپ کے سبجیکٹ میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے اس اسٹوڈنٹ کی اٹینشن کو کیپچر کرنا ہے اور مجھے پھر اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ 2-4 دفعہ اس کے حساب سے تیاری کر کے جائیں نا, تو اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا وہ آہستہ 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 سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی اکا دکا رہ جاتا ہے, پھر اس کے لیے دعائیں بہت زیادہ کریں, بہت زیادہ تہجد میں دعا کریں, ہر نماز کے بعد اس اسٹوڈنٹ کے لیے دعا کریں, اس کی شکل یاد کر کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھولے. میں تو ویسے بھی کیونکہ سبجیکٹ آف قرآن زیادہ پڑھاتی ہوں تو مجھے تو بہت فکر ہوتی ہے کہ میری کلاس میں اگر کوئی آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کھولے, اس کو یہ باتیں سمجھ جائیں, بیکاز یہ مجھے تو فائدہ دے رہی ہیں, میرے لیے تو یہ صدقہ جاریہ ہوں گے, بٹ دس از گوئنگ ٹو بیسیکلی ٹرانسفارم دیئر اون لائف. اور جس بچے کے بیہیویئر کلاس میں آکورڈ ہوتے ہیں, ناٹ اکارڈنگ ٹو ہاؤ دے شوڈ بی, دیٹ شوز کہ وہ بچہ ٹربلڈ بچہ ہے, اس کے پرابلم بہت زیادہ ہیں, اس کو تو بلکہ زیادہ سننے کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ سنے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری ٹیکنیکس کو آپ کو پھر اس کے لیے ورکیبل کرنا پڑتا ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے جی, مرے ہوئے والدین کے خواب میں آنے کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا تو کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے سچا خواب بھی ہو سکتا ہے, حدیث النفس بھی ہو سکتا ہے. 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں نا. پہلا خواب ہوتا ہے حدیث النفس, جس چیز کے بارے میں ہم لگاتار سوچ رہے ہیں وہ چیزیں میں خواب میں آتی. جیسے ایگزامس قریب ہوں گے تو آپ کو لگاتار یہ خواب آ رہے ہوں گے کہ میں پیپر دینے گئی ہوں, فیل ہو گئی ہوں, سبجیکٹ کوئی اور پریپیئر کر لیا ہے, کلاس روم نہیں مل رہا, ٹیچر نہیں مل رہی, پیپر نہیں کھل رہا, پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے خواب آئیں گے. یہ حدیث النفس ہوتا ہے. دوسرا خواب ہوتا ہے ہمارا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں الہام کی شکل ہوتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں, گڈ اور بیڈ, یعنی ہمیں کسی چیز سے بچایا جا رہا ہے یا ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی خوشخبری مل رہی ہے. اور یہ یوزلی یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ٹھہرے رہتے ہیں اور آپ کو یا تو سکون دے رہے ہوتے ہیں یا آپ کو تھوڑا سا بادر کر رہے ہوتے ہیں. تیسری قسم ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو شیطان جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو اس میں ایک شکل خواب بھی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس ایک سمپل فارمولا ہے, کیونکہ ہم نہیں اسیس کر پاتے جو ہماری ہیومن کیپیسٹی ہے. ویسے تو ہمارے پاس ایک اسکالر ہیں ابن سیرین کے نام سے, جنہوں نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے خوابوں کی تعبیر دی ہوئی ہے, انٹرپریٹیشن آف دا ڈریم. آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا. لیکن یہ کہ اس میں بھی آپ کئی دفعہ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں, دیٹ از اے بگ چیلنج. تو بجائے اس کی کہ آپ اس چیز میں الجھیں کہ وہ اچھا خواب تھا یا برا خواب تھا, سمپل سی بات ہے, جو بھی خواب آیا آپ صدقہ دیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں خیر ہے تو وہ مجھے مل جائے, اگر اس میں کوئی شر ہے تو مجھے اس سے بچا لیں, بس. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے والدین فوت ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ اپنے باقی فیملی ممبرز, ان کے بہن بھائی, ان کے دوست, ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھیں, سلوک کریں اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں, نماز پڑھیں, نیک کام کریں, اور ان کے لیے بھی بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں, جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کریں, کہیں لائبریریز میں کوئی کسی اسٹوڈنٹ کو بکس دے دیں, کہیں پانی, کہیں کھانا, کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کروائیں ان کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ اس کا زیادہ ٹائم اسکول یا یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں اس کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور سوسائٹی میں اس کا ٹائم ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ گراس روٹس پہ ایکٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ اس کی جو ٹائمنگز آتے ہیں گھر میں نہیں ہوتی, سوسائٹی اور یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہے, اور وہ جو ہے ایسے لوگوں کو فیس کرتا ہے جو پرٹیکولر اگر ٹیچرس کی بات کی جائے تو کچھ ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو جو ہے کلاس کے اندر آ کے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے ان کی اپنے اندر تھوڑی سی
excellent question. तो क्वेश्चन इज़ कि एक स्टूडेंट है जिसको घर में भी चैलेंजेस रहे, उसके अंदर इतनी एम्पैथी नहीं डेवलप हुई, अब वो यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आ गया, अभी वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहा है एम्पैथाइज करने की, खैर ख्वाही सबके साथ रखने की, लेकिन अब उसको टीचर्स भी ऐसे मिले जिन्होंने उसको मज़ीद डिमोटिवेट किया, फिर वो सोसाइटी में गया, वहाँ पे भी वो क्रश हुआ, अब वो क्या करे, अब वो किस तरह से अपने पर काम करे। देखिए आजकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारा दीन भी देता है, वो ये है कि आउटसाइड इन्वायरमेंट इज़ नेवर इन आवर कंट्रोल। ठीक है, पैराडाइम्स की आजकल हम बात करते हैं। पैराडाइम्स क्या होते हैं? पैराडाइम इज़ हाउ यू थिंक, हाउ यू फील एंड देन हाउ यू एक्ट। फिर इसी तरह हम ब्रांडेड लाइफ की बात करते हैं, हम कहते हैं ब्रांड इज़ एन एक्सक्लूसिव आइडिया, एक्सक्लूसिव पर्सन, एक्सक्लूसिव थिंग विच स्टैंड्स आउट। तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है, येस व्हाट पेरेंट्स डू, व्हाट आवर मेंटर्स, टीचर्स या जो लोग भी होते हैं वो क्या कुछ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम पे इम्पैक्ट डालता है। बट आजकल सोशल एक्सपेरिमेंट्स में भी ये देखा गया है कि कभी कभी इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में से कोई शख्स निकलता है लेकिन वो बड़ा अच्छा हो जाता है, उसके अंदर इतनी एम्पैथी है, वो क्या कुछ कर रहा है। और कुछ लोग इतने वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आते हैं फिर भी वो गड़बड़े कर रहे होते हैं। So they have finally come to this conclusion, which is a conclusion given to us by Quran and Hadith as well. Let's not look at the environment. Environment does support us, does help us, लेकिन हमें अपने आप को खुद बिल्ड करना है। जैसे 4 हैप्पीनेस के वो जो हार्मोन्स बताए जाते हैं, हम क्या पहले सोचते थे खुशी कहाँ से आती है? बाहर से, अम्मा अब्बा खुश रखें, फिर टीचर्स खुश रखें, फिर पीयर्स खुश रखें, फिर फ्रेंड्स खुश रखें, फिर पैसा, फिर दौलत, फिर फलां चीज़ ये मुझे खुशी देगी। लेकिन अब हमें बताया गया नहीं जी, खुशी का जनरेटर तो अंदर लगा हुआ है। ये 4 हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करें तो आप खुश होंगे, आप जिस मर्जी इन्वायरमेंट में हो। सो सिमिलरली आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन पे हर वक्त काम करना है। अगर वो आपके अंदर होगी ना, आप टॉक्सिक से टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी एम्पैथाइज करना सीख लेंगे। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, यानी जब वो दीन फैला रहे थे कोई उनसे एम्पैथाइज नहीं कर रहा था, बट ही कैरिड ऑन विद हिज वर्क, he carried on, he kept working over there in the same environment and he did have empathy। ताइफ गए हैं, लहू लुहान कर दिया है, अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज दिए हैं कि अगर आप कहें तो 2 पहाड़ों के दरमियान उनको क्रश कर दिया जाए। एम्पैथी थी ना, क्या कहा? नहीं, इनको इल्म नहीं है, इनको नहीं पता। हम उस दौर में रहते हैं, हम कहते हैं इनको सब कुछ पता है, ये तो मर ही जाएं, ये तो ख़त्म ही हो जाएं। वाई? बिकॉज वी आर लाइक एम्प्टी हॉलो वेसल्स। हमारे अपने अंदर ना वो नहीं है, चीज़ें कम हैं, हम ना सेल्फ केयर है, ना सेल्फ कंपैशन है, ना हम अपने आप से कोई अच्छी बात करते हैं। वी आर वेरी नेगेटिव बाय नेचर। और फिर हम हर वक्त देखते हैं एनवायरनमेंट हमें कैसे देख रही है और हम उसी पर्सोना के साथ रहते हैं, पीपल प्लीजर बन जाते हैं। इन सब चीज़ों से हमारी एम्पैथी अफेक्ट होती है। जो मैंने आपको कहा था, ग्रास रूट लेवल से आप काम करते हैं। जब आप कुरान को कवर टू कवर किसी स्कॉलर के साथ बैठ के पढ़ते हैं, समझते हैं, आपका अंदर भरता है। जब आपका अंदर भरता है ना, फिर इट डज़ नॉट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए यू आर अ फीमेल, तो मैं फीमेल पर्सपेक्टिव से बात बताऊं। आई स्टार्टेड कवरिंग माई सेल्फ व्हेन आई वाज अराउंड 32 और 33 years old, व्हेन आई हैड 2 kids। आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने तब कुरान क्लास में जाना शुरू किया, कवर करना शुरू किया, लेकिन ये नहीं था कि मुझे उससे पहले फीलिंग नहीं आती थी कि मुझे अपने आप को कवर करना चाहिए। मुझे फीलिंग आती थी, लेकिन मैं उस वक्त अपने आप को किस नज़र से देखती थी? लोगों की नज़र से। मैं मानती ही नहीं थी, लेकिन मैं लोगों की नज़र से देखती थी। आई विल लुक अगली, आई विल लुक लाइक दिस, और मैं कैसे प्रोग्रेस करूँगी, मैं क्या काम करूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया ना, आई केम आउट ऑफ पीपल प्लीजिंग एंड आई थॉट आई हैव टू डू समथिंग जो अल्लाह ने मुझे बताया है। मुझे अब कोई मुश्किल नहीं होती, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे लिए हिंड्रेंस है, यानी अल्लाह ताला ने वो एक बाउंड्री सेट कर दी मेरे लिए। तो एम्पैथी भी जो होती है ना, जब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ एनवायरनमेंट में रहकर, चाहे घर की एनवायरनमेंट है, चाहे आपकी सोशल एनवायरनमेंट है, आपकी एकेडमिक एनवायरनमेंट है, और आप लोगों के इन्फ्लुएंस से सीखना चाह रहे हैं, यू विल फेल। आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि लोग तो हमें अपना प्रेशर देंगे, लोग हमसे अपनी बात करेंगे। हमें पहले कुरान के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना है और फिर अपना काम करते जाना है। हमारे बुजुर्ग एक जुमला बोला करते थे, नेकी कर दरिया में डाल। क्या मतलब था? तुम अपना काम पूरा करो, ठीक है, तुम अपना काम पूरा करो, लीव इट टू अल्लाह, अल्लाह तुम्हें रिवॉर्ड करेगा इसका। एम्पैथी यही है, आई विल गिव इन माई बेस्ट,
ہم اب اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, آئی ول اونلی گیو مائی بیسٹ, واٹ ایم آئی گیٹنگ ان ریٹرن. تو وہ اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ پرابلمس میں ڈالا. دوسری بات یہ کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک کلاس ہے جیسے ہماری کلاس صحیح ہے, اس کی جو ہے اگر ہماری کلاس کسی ٹیچر کو نہیں اچھی لگتی اور وہ جو ہے آپ کے ہر کلاس میں آ کے وہ یہ کہہ رہی کہ آپ کلاس مجھے نہیں پسند, یہ وہ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, جبکہ کسی ایک مسئلے پورے تعداد کو پتہ صحیح ہے. اگر کسی ایک کی وجہ سے وہ باتیں مجھے بھی سننی پڑتی ہے اور مجھے ہرٹ کرتی ہے, اس سچویشن میں مجھے کیا اسٹیپس لینے چاہیے, مجھے کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میں مینٹلی پیسفلی رہوں اور دوسروں کو بھی اس چیز سے بتاؤں. ہاں, اگر ہماری کلاس روم انوائرمنٹ میں کوئی ٹیچر آتا ہے اور ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کی کلاس بہت بری ہے, میں ویسے ٹیچرز کی جب بھی ٹریننگ کرتی ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں پلیز یہ نہ کہا کریں یو آر دا ورسٹ. ہر کلاس کو ہم کہہ رہے تھے یو آر دا ورسٹ کلاس آئی ہیو ایور گاٹ, یہ نہیں کہنا چاہیے. ہر کلاس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ہر طرح کے بیہیویئرز وہ دے رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ضرور اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اپنی مرضی کے کام کر رہے ہوں گے, آپ ارسپیکٹیو آپ جو بھی کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگین وی کین ناٹ, ہم دوسرے انسان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمیں اپنے بیہیویئرس کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک کام تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ یو کین گو لیٹر اینڈ ٹاک ٹو دا ٹیچر اینڈ یو کین ٹیل دا ٹیچر ان اے نائس سافٹر مینر کہ جی میم سر جب آپ یہ بات بولتے ہیں نا تو اس سے مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میں پریشان ہوتی ہوں, بیکاز میں تو وہ اسٹوڈنٹ ہوں جو آرام سے کلاس میں بیٹھتی ہوں, تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ پھر اس وجہ سے میرے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے. اسی طرح آپ اپنے ایچ او ڈی سے بات کر سکتے ہیں, آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کوئی ٹیچرز ٹریننگ کرائیں جس میں ان کی ایموشنل ریگولیشن کے لیے کوئی کام ہو, بیکاز ٹیچرز بھی نا ان کا برن آؤٹ ہوا ہوتا ہے, وہ بھی جب اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جب ان سے اسٹوڈنٹ نہیں ہینڈل ہوتا تو وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں. تو بار بار ٹریننگز جو ہے وہ ان کو ہیلپ کرتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ میرا رول کیا تھا, میں نے کیا کیا تھا. اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, مجھ سے بات نہیں کی جا رہی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ فلاں شخص آپ کا نام بدل کے آپ کو بلا رہا ہے, آپ کا مذاق اڑا رہا ہے, تو آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ہوں ہی نہیں, تو پھر مجھے کیوں برا لگے گا, دیٹس ناٹ می, میرا یہ نام ہی نہیں ہے. تو اسی طرح آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اف آئی ایم گیونگ دا رائٹ بیہیویئر ان دا کلاس روم انوائرمنٹ, اور اگر ٹیچر کسی کو بول رہے ہیں اور کسی اور کو بول رہے ہیں, وہ ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھی ہے, دیٹس ناٹ می, تو وہ مجھے نہیں کہا جا رہا. سو لیٹ می فوکس آن مائی ورک. کہ اس بات میں حقیقت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد کو جب والدین کی ڈیتھ ہو جائے تو اولاد کو قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا قرآن کا ذکر پڑھنا چاہیے کہ ایک اونٹ ذبح ہو جائے اور اس کا گوشت تقسیم ہو جائے. یہ کسی بھی شخص کی جب ڈیتھ ہوتی ہے نا تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. قرآن نہیں پڑھنا ہوتا, دعا کرنی ہوتی ہے. وہ جب تک ایک کہا جاتا ہے اونٹ ذبح ہوتا ہے اور اس کا گوشت بڑھتا ہے, اس وقت تک اس کا حساب کتاب کا وہ وقت چل رہا ہوتا ہے, اور اس کو ہماری دعائیں بہت فائدہ دیتی ہیں. تو دعائیں ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے, دعائیں مغفرت جو ہوتی ہے. قرآن تو ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس سے گائیڈنس حاصل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.